اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے اور اپنے امور کو منظم کیجیے. پالنے والے تیری نعمت پر شکر کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، عاقبت بخیر فرما. درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. گرامی، چاند کا اعلان نہیں ہوا اس لیے کل پہلے شعبان ہے، اور شعبان تو ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ولادتیں ہیں. چاہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ہو، امام حسین کی ہو، حضرت عباس کی ہو، حضرت علی اکبر کی ہو، اور پھر ہمارے اور آپ کے امام اور آخری حجت خدا حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف. کبھی کبھار اکیلا بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہوں کہ اتنی خوش قسمتی ہمیں کیسے مل گئی. یعنی دنیا کی ساری چیزیں لے لی جائیں اور صرف یہی کہ ہم در اہل بیت پہ بیٹھے رہیں، اس سے بڑھ کے کون سی نعمت ہوگی. اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو زمین پر بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، اور انہوں نے ہماری ہدایت کے لیے عملی اقدام کیے، اور آج الحمدللہ ہم ان کے چاہنے والے بھی ہیں، ماننے والے بھی ہیں، پیروکار بھی ہیں، اور ان کے نام پر عشق برتتے ہیں. پھر میں کہوں گا اللہ کا احسان ہے، رسول اور آل رسول کا احسان ہے، والدین کا احسان ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا. مت بھولیے. ہو سکتا ہے آپ کے والدین کے ساتھ تعلقات 19-20 رہے ہونے نہیں چاہیے، لیکن اگر ہیں بھی تو اگر زندہ ہیں تو آج ہی پیر چوم لیجئے. شکریہ کہ آپ نے مجھے شراب خانے پر نہیں رکھا، شکریہ آپ نے مجھے اس طرف نہیں ڈالا جہاں پر اہل بیت کا کوئی ذکر ہی نہیں پایا جاتا، شکریہ آپ نے ہمیں اس در پہ رکھا جہاں پر امام حسین بھی ہیں اور امام زمانہ بھی ہیں. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے جو احساس کرے، اور آپ احساس کرتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ آپ کے دل میں اللہ رسول اور اہل بیت کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور اس پر ایک بہت بڑا شکریہ بنتا ہے. پہلے والدین کا، اس کے بعد ان علماء کا جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہے، اور اس کے بعد ان بزرگوں کا. ہو سکتا ہے وہ عالم نہ ہوں، والدین نہ ہوں، لیکن آپ کے محلے میں والد صاحب بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے، کہ جب انڈیا میں تھے اور ورتیج سیہور انڈیا کے گجرات کے گاؤں میں تھے، اسماعیلی ہوا کرتے تھے والد صاحب کے دادا اور نانا، حتیٰ میرے اپنے دادا بھی اسماعیلی ہوا کرتے تھے، پھر اسناشری ہوئے. کہا کہ ایک بزرگ تھے، وہ ہمارے دادا کو اور میرے دادا کو اور والد صاحب کے دادا کو مجلس میں آنے کے لیے نہیں معلوم 4 آنے دیتے تھے، 8 آنے دیتے تھے. ان کا نام نہیں معلوم ان کو. وہ کہتے ہیں 4 آنے دیتے تھے، 8 آنے دیتے تھے. وہ 4 آنے اور 8 آنے کے شوق میں جو نیاز، وہ بھی نیاز کے طور پر ملتے تھے. آپ تبرک بانٹ دیتے نا، وہ وہاں پر اس زمانے میں کیونکہ مالی وسائل نہیں تھے لوگوں کے پاس، تو کہتے تھے بہت بڑی رقم ہو جاتی تھی 4 آنے. اس صاحب کے پاس تھا، وہ کہتا ہے امام حسین کے نام پر 2 بھائی کیا جاتا ہے. اب مجھے بتائیے، اس شخص کے 4 آنے 8 آنے میرے دادا یا میرے دادا کے والد کو جو ملے، وہ اثنا عشری ہوئے. مجلسوں میں جانے والا اگر شیعہ نہ ہو تو مجلس ہی کیا، ہاں وہ مجلس ہی کیا جس میں کوئی غیر آ کر اہل بیت کا چاہنے والا نہ بن جائے. یہ بھی ایک پیغام ہے آپ کے لیے، ہاں، کہ جب تک مجلس میں آنے والا اہل بیت سے جذب نہ ہو. بھئی خوشبو سونگھ کر خوشبو کو
کوئی نہ قبول کرے وہ بغض والا ہو الگ بات ہے، ورنہ خوشبو تو خوشبو ہے نا. وہاں سے آپ سوچے پھر اللہ تعالیٰ نے، نہیں معلوم یہ بات کیسے آ گئی، بہرحال اللہ تعالیٰ نے والد صاحب کو توفیق دی. والد صاحب اور ماموں نے جہانگیر پارک کی مرکزی مجلس شروع کروائی اور اس کے بعد ابو ظہبی گئے، وہاں پر جا کر مرکزی مجلس والد صاحب نے شروع کروائی. یہ ہمیں سعادت ہے. اس کے بعد مجھ جیسے کو بھی اس راہ میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا. بھائی نے برسبین میں جا کے اسلامک سینٹر بنایا. اس کو نہیں خیال تھا جو یہ 4 آنے دے رہا تھا. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھتے ہیں جو تم بھیجتے ہو جو اس کے آثار ہیں. ہو سکتا ہے یہ 14-15 سال سے آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں، ایک آدمی بھی اللہ کا دوست بن گیا ہو تو اس کو کتنا ثواب مل رہا ہے. یہ ہے مکتب، یہ ہے اہل بیت کی شان، یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی محبت کہ بہت سے دور جانے والوں کو وہ کھینچ کے لاتے ہیں. لیکن کس کی طرف کھینچ کے لاتے ہیں؟ اپنی طرف نہیں کھینچ کے لاتے ہیں، اللہ کی طرف کھینچ کے لاتے ہیں. یہیں سے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. کربلا کا پورا واقعہ میں نے سوچا یہ کہ اللہ نے زندگی دی، آج بھی اگلے جمعہ اور پھر 15 شعبان والے جمعے میں خود کانسیپٹ آف غیبت اور دلیل وجود اور ظہور امام علیہ السلام پر قرآن اور عقلی دلیل دوں گا. درود پڑھ جاؤں گا. لیکن یہ بات سنتے جائیں، اسی کا مقدمہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی وہ ذبح عظیم کہلائی. کوئی شک نہیں کر سکتا. ہندوؤں نے مانا، کرسچنوں نے مانا، میرا ان سے کوئی کام نہیں. ہم تو خود ان چیزوں کو جانتے ہیں اور مکتب والے اس کی قدر کرتے ہیں. یہ اتنی بڑی قربانی کیوں دی ہے؟ میرا تمام علماء، تمام ذاکرین، تمام مومنین و مومنات سے سوال ہے کہ سید الشہداء نے سب سے بڑی قربانی دی یا نہیں دی؟ السلام علیکہ وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ وارث نوح. انبیاء کے وارث قرار پائے. کیوں قرار پائے؟ صرف اس لیے نہیں کہ رسول کے نواسے تھے، اس لیے کہ انبیاء کی محنت کو، حضور اکرم کی زحمت کو، مولا کائنات اور امام حسن علیہ السلام کی روش کو ختم کیا جا رہا تھا. کون ختم کر رہا تھا؟ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے. مسئلہ جتنا بڑا ہوتا ہے قربانی اتنی بڑی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ پتہ چلتا ہے مسئلہ بہت بڑا تھا. کیا مسئلہ تھا؟ مجھے جواب تو دے کوئی. مسئلہ یہ تھا کہ دین کو رکھنا تھا، دین کی روح کو ختم کرنا تھا. دین کو رکھنا تھا، دین کی روح کو ختم کرنا تھا. وہ جو ڈمیز بناتے ہیں نا، مثلا جانور کا شکار کرتے ہیں، اس کی ٹرافیز بناتے ہیں، اس کے اندر کا گودا نکال دیتے ہیں، اس کے اندر بھوسا بھر دیتے ہیں، لگتا ہے ایسے جیسے ٹائیگر کھڑا ہے، لیکن وہ ٹائیگر یہ کرنے جا رہے تھے اسلام کے ساتھ. کیا آپ کو اسلام نظر آئے؟ دیکھیں نا، کیا نا، کوشش تو کی نا، آج تک کوشش کرتے آ رہے ہیں کہ اسلام کی شکل نظر آئے لیکن اسلام کی روح نہ ہو. کیسے ہو سکتا ہے؟ اگرچہ کہ یہ جملہ مجھے قبول نہیں ہے کہ جو خلافت کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، خلافت المسلمین کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، چلو ہم اس کا احترام کر لیتے ہیں. تم بتاؤ اس کا احترام یہ ہے کہ اس پہ شراب پینے والا بیٹھے، اس پہ زنا کرنے والا بیٹھے. اور میں نے جب ایک اہل حدیث عالم دین کے سامنے یہ بات ٹیلی ویژن پہ کہی تو مجھے کہا نعوذ باللہ آپ نے تو بہت بڑی بڑی گالیاں دے دی. میں نے کہا میں نے نہیں دی، امام حسین نے دی. کہ تم سمجھتے ہو گالی ہے تو بہت کنٹروورشل بات ہے یہ. یعنی تاریخ لکھ رہی ہو تم کہتے ہو نہیں بس وہ مسند پہ بیٹھ گئے تو پھر ہم ایسی باتیں نہیں کہتے تھے. میں نے کہا میرے اور آپ میں یہی فرق ہے کہ مسند پہ جو بیٹھ گیا جو کرے تم قبول کرتے ہو. ہمارے یہاں اگر مسند پہ بیٹھنے والا اللہ رسول اور اہل بیت کے پیغام کے خلاف چلتا ہے اس کو وہیں سے اتار ڈالو. اور یہ کربلا کا پیغام ہے. چپ ہو گیا. کیسے ہوا کہ ایسا شخص مسند پر آ کر بیٹھ جاتا ہے؟ اور آج اہل سنت کے علماء، خود بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی اور اسلام پر بہت بڑا ظلم تھا. یہ جان بوجھ کے کیا گیا تاکہ اسلام. سید الشہداء نے قربانی دی کہ نہیں دی؟ اب بتائیے کس لیے دی؟ تاکہ ہم صرف عزاداری کرتے رہیں،
تاکہ ہم صرف مجلسیں سنتے رہیں، تاکہ ہم صرف گریہ کرتے رہیں، تاکہ ہم صرف یاد مناتے رہیں، یا نہیں، یہ ساری چیزیں ہماری روح کو زندہ کرے. یہ ساری چیزیں کیا کریں؟ عزاداری کیا کرے؟ ہماری روح کو زندہ کرے. جب روح زندہ ہو جائے تو ہر ظالم کے خلاف اٹھنے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن مجھے تعجب ہو رہا ہے، ہمارے ممبروں کو اس مقصد سے ہٹایا جا رہا ہے. چیلنج کرتا ہوں، 2000 پچھلے سال کے محرم کے مجلس جمع کیجئے. میں سب کی بات نہیں کہہ رہا، لیکن اگر آٹے میں نمک برابر بھی ہے تو نمک کا اثر آپ کو پتہ ہے کتنا ہوتا ہے؟ کہ اگر ہماری عزاداری، چاہے اس میں فرش بچھانا ہو، چاہے اس میں علم مبارک نکالنا ہو، چاہے اس میں ماتم کرنا ہو، چاہے وہ سبیل لگانی ہو، کچھ بھی عزاداری کا حصہ ہماری نظر میں مقدس ہے اور رہے گا. لیکن اگر یہ سب کچھ مقصد امام حسین علیہ السلام کی راہ میں نہیں ہے تو ہمارا سوال بن جائے گا، کہ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے؟ پیزا کھلانا کہاں لے جا رہا ہے؟ جوسز پلانا کہاں لے جا رہا ہے؟ عاشور کے جلوس میں کولڈ ڈرنک پلانا کہاں لے جا رہا ہے؟ ہمیں آئس کریم کھلانا کہاں لے جا رہا ہے؟ سوال ہے نا. 3 شعبان کے حساب سے میں کیا پیغام دوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کیا تھی؟ میرا بچہ جانتا ہے امام حسین کی شخصیت کیا. امام حسین عید کے دن کندھے پہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور اکرم ناکا بنے ہوئے تھے، حضور اکرم کے دونوں کیا کہتے ہیں بالوں کو پکڑا ہوا تھا اور جا رہے تھے تو کہنے والے نے کہا کتنا خوبصورت ناکا ہے. کائنات کی عظیم شخصیت کہتی ہے یہ دیکھو کتنے خوبصورت سوار ہے. کربلا کا پیغام اگر کسی نے ذرا بر بھی ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی، نہ میں کچھ کرنے والا ہوں نہ آپ کچھ کرنے والے ہیں، یہ جناب زہرا ہے جو اس سے جواب لینے والی ہے. اور پھر اس وقت 13 رجب کا حال ہم نے دیکھ لیا، اللہ معاف کرے. مجھے تو نہیں لگتا کہ اس طرح کی منقبتیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں، میرے مولا یہاں آ کے کھڑے ہو جائیں، کیا اس کے سامنے پڑھنے کی جرت کرو گے؟ مت کریں واہ واہ ہر وقت، مت پسند کریں ہر چیز کو. دین کے اصول پر جو ہوگا وہ قبول ہے، جو دین کے اصول کے مخالف ہوگا وہ قبول نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام بارگاہوں میں اب مکس گیدرنگ شروع کر دی جائے. ہم شادیوں میں منع کرتے ہیں، مراجع نے منع کیا ہے، آپ کہیں نہیں جناب ہم اس کام کو کریں گے. مت کیجئے. میں نصیحت کر رہا ہوں، میری حیثیت نصیحت کرنے والے سے بڑھ کے نہیں ہے. اپنے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے کہ خدا را دین کے ساتھ کھلواڑ مت کیجئے. اسی کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے کا نام یزید ہے. اب آپ سمجھ لیجئے، آپ کو اس ڈائریکشن میں جانا ہے، اس ڈائریکشن میں جانا ہے، آپ کی مرضی ہے. اور مومنین اور مومنات کا فریضہ ہے، وظیفہ ہے کہ اس مسئلے پر سیریس لیں، ورنہ آپ بھی جواب دیں. درود پڑھ دیں محمد. ماہ شعبان بہت مبارک مہینہ ہے، جو روزے رکھ سکے وہ روزے رکھے. دعائیں استغفار ہیں. پہلی شعبان کو صدقہ خیرات نیکی کرنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے. ماہ رجب دعاؤں کا اور روزے کا مہینہ تھا. ماہ شعبان صدقہ خیرات، رشتہ داروں کو خوش کرنا اور روزے رکھنے کا مہینہ ہے. اور ماہ رمضان آپ کی توبہ کا مہینہ ہے، آپ کی مغفرت کا مہینہ ہے. آپ کا اللہ آپ کو پسند کرتا ہے، آپ کا اللہ آپ کو چاہتا ہے، آپ کو اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. میرے بندے کب توبہ کرے گا؟ میرے بندے کب تو میرے پاس واپس لوٹے؟ وہ محتاج نہیں ہے آپ کا، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. لیکن وہ اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ میرے بندے اگر تو سمجھتا ہے تو میں ماہ رمضان سے پہلے تجھے رجب کا مہینہ بھی دیتا ہوں، شعبان کا مہینہ بھی دیتا ہوں. آجا میرا بندہ بن جا. چھوڑ دے گناہوں کو، چھوڑ دے برائی کرنا، چھوڑ دے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا. کسی کا حق کھایا واپس دے دے. اگر تو نے کوئی غلطی کی میں معاف کروں گا، تو واپس کسی کا حق ہے واپس دے دے. کتنوں کی وراثت کھائی ہوئی ہے. صاحب فون کرتے ہیں فلاں شخص میرا مال کھا کے، میں نے اس کو قرض دیا تھا، اب وہ کہتا ہے کہ بھائی قرض نہیں تھا، مجھے تم نے بخش دیا تھا. بھائی کسی کا مال کھاؤ گے کوئی تمہارے پاس رہنے نہیں والا ہے. قبر میں تو ایک کسی مولانا نے بہت اچھا جملہ کہا، مجھے نام اس وقت توجہ نہیں ہے کون مولانا تھے. انہوں نے کہا نہ کفن میں جیب ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے. انہوں نے کہا کوئی کریڈٹ کارڈ بھی ساتھ نہیں جا سکتا، اور قبر میں کوئی الماری نہیں جس میں تم مال رکھ سکتے ہو. کوئی الماری نہیں ہے. آج اللہ سے دوستی کا ارادہ کریں. ماہ رجب کا آخری دن آپ کے اللہ کا معاملہ ہے. ایک بار تو ایک اتنا سا آنسو نکالنے والے پالنے والے بندہ تیرا ہوں گناہگار ہوں خطا کار،
لیکن بندہ تیرا ہوں، میرے پاس سوائے رسول اور آل رسول کی کسی اور کا واسطہ نہیں ہے۔ اور پھر 3 شعبان تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ ایک فرشتے کے کسی وجہ سے پر جل گئے تھے، تفصیلات مختلف ہیں۔ جب 3 شعبان ہوئی، امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آسمان اور زمین میں خوشیاں بھی منائی گئی، گریہ بھی کیا گیا۔ تو اس وقت فطرس کو کہا گیا کہ یہ بخشش دینے والا آ گیا ہے، یہ امام حسین اگر اللہ سے درخواست کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ فطرس نے اپنے جلے ہوئے پر امام حسین علیہ السلام کے بدن سے یا جھولے سے لگائے، اس کے پر ٹھیک ہو گئے۔ پالنے والے تجھے محمد والے محمد، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم شرمندہ ہیں، مشکلات میں موت ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے، گناہ کا انبار ہے۔ پالنے والے جناب زینب کا واسطہ، امام حسین کا واسطہ، حضرت عباس کا واسطہ، علی اکبر علیہ السلام کا واسطہ، کربلا کے تمام شہداء کا واسطہ، 12 امام کا واسطہ، 14 معصومین کا واسطہ، آج ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے۔ پالنے والے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ پالنے والے جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے۔ پالنے والے تیری عبادت کی لذت عطا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے رب العزت، تیری محبت میں، تیرے رسول اور اس کی آل کی محبت میں آنسو نکل رہے، ہم شرمندگی کے ساتھ تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہماری موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے، ہماری قبروں کو منور فرما، ہمیں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما، اے جنت میں اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک مقام عطا فرما۔ اور پالنے والے ہماری نسلوں کو ہم سے زیادہ اہل بیت کی محبت کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو عزاداری میں اور دین میں خرابیاں اور انحراف پیدا کر رہے ہیں، اگر ہدایت کے قابل نہیں، نابود فرما دے، ہماری پریشانی کو دور فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما۔ پالنے والے ایام عید آئے ہوئے ہیں، ہمیں بہترین عیدی عطا فرما، اور بہترین عیدیوں میں سے بہترین عیدی ہے کہ ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ الغروی صاحب بیمار ہیں، میں انشاءاللہ ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ان کو شفا کامل عطا فرمائے۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور خوبصورت ترین راستہ کیسے نہ ہو جب آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہوں، رسول کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہوں، اہل بیت کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہوں، آپ کا دل خود بخود منور ہوتا جائے گا۔ پالنے والے ہمارے دلوں کو منور فرما، کدورتوں کو دور فرما، اطاعت کی لذت عطا فرما۔ درود پڑھ دے محمد والے۔ کوئٹہ میں بلاسٹ ہوا، اور بلاسٹ کا طریقہ وہی ہے کہ جو لائرز والے طریقے میں کیا گیا، کہ پہلے ایک لائرز میں دھماکہ کیا گیا، اس کے بعد پھر ہاسپٹل میں جب بہت بڑے بڑے لائرز جمع ہوئے تو وہاں پر بڑا دھماکہ ہوا اور بہت سے لوگ مارے گئے، شہید ہوئے۔ کوئٹہ میں بھی یہی واقعہ ہوا، اس میں پہلے مومنین کی دکان میں گئے، 2 مومنین کو شہید کیا، اس کے بعد وہاں پر دھماکہ خیز مواد رکھا اور نکل گئے، اور جب پولیس وغیرہ اور جو لوگ آتے سیکیورٹی والے ان کو، تو وہاں پر دھماکہ کیا گیا۔ حکومت کو متنبہ کرتا ہوں کہ یہ 23 ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں، کیا کرنا چاہتی ہیں، کیوں اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس ہوتا ہے کہ عین بازار میں آ کر یہ اس طرح سے دھماکہ کر جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں پاکستان سے شدت سے محبت ہے، اس لیے کہ یہ زمین اہل بیت علیہ السلام کے نام پر ہمیں ملی ہے، اور اسی نام پر ہم زندہ ہیں، اسی نام پر ہم مریں گے۔ جان دینا وہ بھی دین کی راہ میں، اس لیے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہمارے لیے افتخار ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اس ملک کو اگر آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں، بلوچستان کے حالات و واقعات آپ جانتے ہیں، کچھ عرصے پہلے ہمارے یہ ساری جو ایف سی ہے، رینجر، یہ سارے ہمارے لوگ ہیں نا، یہ ہمارے ہیں، پاکستانی ہیں۔
ملک اور سرحد کی حفاظت کے لیے. اب ان کے ساتھ اگر زیادتی ہوتی تو ہم اپنے ساتھ زیادتی محسوس کرتے ہیں, ہم انہیں اپنے سے الگ نہیں محسوس کرتے. ہمارا اختلاف چلتا ہے کہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ کیا ہے, دوسرے مسائل کیا ہیں, لیکن اگر ہم کبھی یہ شکایت کرتے ہیں, میرے 3-4 تقریروں میں نے باتیں کی تو کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے مثلا میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ, نہ میں فور اسٹیبلشمنٹ ہوں نہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, میں فور پاکستان ہوں, جو پاکستان کے لیے میں اس کے لیے ہوں, جو پاکستان کے خلاف سازش کرتا ہے میں اس کے خلاف ہوں, جو کوتاہی کرتا ہے اس کوتاہی کو بیان کرنا میرا وظیفہ ہے. یہ بیان کرنا اس کا مطلب نہیں ہے میں کرٹیسائز کر رہا ہوں, میں کنڈیم کر رہا ہوں, نہیں, میرا وظیفہ ہے. میں اپنی نصیحت بھی لیتا ہوں, آپ آتے بیان کرتے ہیں, میں کیوں انسان ہوں. فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین, یاد دلاؤ اسے کہ مومنین کو یاد دلانا اچھا ہے. تو یہ ملک ہمارا ہے, یہ زمین ہماری ہے, اس کی جو حفاظت کرتا ہے پالنے والا اس کی حفاظت فرما, اور جو اس کے خلاف سازش کرتا ہے کوتاہی کرتا ہے اس کی ہدایت فرما دے, ہدایت نہیں تو نابود فرما دے. حضرات گرامی, جو حالیہ جنگ چل رہی ہے, جنگ ظاہر ہے کہ کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی, اور اس وقت پاکستان کے اس موقف کو میں سراہتا ہوں, جہاں میں کرٹیسائز بھی کرتا ہوں, کنڈیم کرتا ہوں, اس موقف کو سراہتا ہوں, نہ فور نہ اگینسٹ. میرے مولا نے فرمایا کن فی الفتنۃ کبنت لبون, جب فتنہ ہو تو اونٹنی کے بچے کی طرح ہو جاؤ کہ نہ تم پر سواری کی جا سکے نہ تمہارا دودھ لیا جا سکے. نجل والا اٹھائیں, کبھی کبھار دیکھا کریں. ہر زمانے کے لیے میرے مولا نے ایسے ایسے جملے بتائے ہوئے, تو یہ ایک جملے میں بتا دیں. یا مثلا ایک جملہ اور ہے کہ دشمن کی آخری صف پر نظر رکھو اور پہلے صف پہ حملہ کرو, تاکہ تمہیں پتہ رہے کہ تمہاری طاقت کتنی ہے اور دشمن کی طاقت کتنی. بہرحال مولا مولا تھے, اور مولا کے کلام کلام المولا ہے, اس میں کوئی بات نہیں, امام الکلام ہے. ہم اس مسئلے میں آپ کی توجہ ایک اور طرف دلاتے ہیں, میرا کام بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ کیا یہ پہلی جنگ ہے پچھلے 40 سال میں؟ کیا یہ پہلا کوئی ملک ہے جس نے دوسرے ملک پہ حملہ کیا ہے یا نہیں؟ کبھی شام پہ بھی حملہ ہوا ہے, کبھی عراق پہ بھی حملہ ہوا ہے, کبھی یمن پہ بھی حملہ ہوا ہے, کبھی افغانستان پہ بھی حملہ ہوا ہے نا. کیا جتنا ویسٹ آج اس حملے کو کنڈیم کر رہا ہے اور یوکرین کی طرف سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے, ہمت نہیں ہو رہی ہے لیکن کوشش ضرور کر رہا ہے, ڈرتے ہیں نا, ڈرتے ہیں اس لیے کہ وہاں پر ہدف نہیں ہے, مقصد نہیں ہے. یہ انقلاب اسلامی اور عراق کے مومنین نہیں ہیں کہ جو مکتب کی خاطر اتنی قربانیاں دیں کہ دنیا والے حیران ہو جائیں. یہ مکتب کی خوبی ہوتی ہے کہ انسان کو جذبہ دلاتا ہے کہ وہ اپنی جان بھی فدا کرے. ہمارے مکتب نے تو ہمارے ملک کے لیے بھی کہا ہے کہ اگر تم اس ملک کے لیے قربانی دیتے ہو اور اس کی حفاظت کے لیے جان دیتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے عبادت ہے. لیکن فعلاً وہ کوشچن نہیں ہے کہ اگر کل انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تو کیا ہوگا, ہم اپنا وظیفہ پورا کریں گے, پیچھے نہیں رہیں گے, اور انشاءاللہ آپ ہمیں آگے دیکھیں گے. اس لیے ملک میرا ہے نا. لیکن یوکرین پہ رشیا کے حملے کے بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں گے نا, 15 سال سے پوٹین اور رشیا چیخ رہا ہے مت کرو یہ کام, مت کرو یہ کام کہ تم اپنے اسلحے لا کر میرے نزدیک والے ممالک جو رشیا سے الگ ہوئے ہیں, USSR سے الگ ہوئے ہیں, لاتے جا رہے ہیں. ایک میرے پاس میپ آیا تھا کون سے سال میں کس ملک کو نیٹو میں شامل کیا, کہ ترکی کہہ کہ تھک گیا اس کو شامل نہیں کر رہے, ان کو سب کو شامل کر رہے ہیں. اب جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے حلق تک آ رہا ہے یہ مسئلہ اور یوکرین میں لا کے یہ اس کو نیٹو میں ڈال رہے ہیں, میں نہیں کہتا رشیا کو حق ہے حملے کرنے کا, میری بات کو رشیا کی حمایت نہ لی جائے, ہم اس کو یعنی بالکل نہیں کہتے, ہم نیوٹرل ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عراق میں یوکرین کی فوج گئی تھی, 5000 لوگ گئے تھے, کیا یوکرین کو حق بنتا تھا کہ یوکرین تو نیٹو میں تھا بھی نہیں, چمچہ گیری کرنے گئے تھے, نیٹو کو خوش کرنے گئے تھے. اب بھگتو, جب تم مظلوموں کو اس طرح سے کچلو گے تو ایک دن آئے گا جب تم کچلے جاؤ گے. کربلا میں شہید کر دیا گیا, لاشیں پامال کر دیا گیا, بڑی خوشیاں منائی گئیں, 24 گھنٹے نہیں گزرے, یزیدی فوج نے احساس کیا, 24 گھنٹے زیادہ میں نے کہہ دیا,
صبح 11 محرم یزیدی فوج پریشان ہو گئی، ہم نے کیا رات کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں تاریخ میں کہ ہم بیان کر سکیں یہ ہم نے کیا کر دیا، یہ تو بہت بڑی غلطی کر دی، یہ تو نواسہ رسول تھا، یہ جگر گوشہ بطول تھا. ختم. آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اندر سے جلا رہے تھے، مر رہے تھے. کہ اب کیونکہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو ریورس. میں یوکرین والوں سے کہوں گا کہ تم نے کیا ایسا کہ رشیا نہیں جاتے نیٹو میں، رشیا بھی کہہ رہا ہے میں تم پہ حملہ نہیں کروں گا، لیکن تم کو شوق تھا. اس پوری جنگ کو شروع کرنے میں میری اسیسمنٹ ہے، 3 بار کہوں گا میرے اسیسمنٹ ہے، امریکہ نے کی ہے. کیونکہ دیکھا ابھی گلف کی وار تو چھڑی نہیں. امریکہ کو کیا چاہیے؟ ڈالر، اکنومی. امریکہ کو اکنومی کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. یمن میں اکنومی، افغانستان میں اکنومی، پاکستان میں اکنومی، ایران میں، یعنی جہاں پر بھی وہ جائے گا اسے کوئی آئیڈیالوجی نہیں چاہیے. جیسے ہم آئیڈیالوجی کے پیچھے جاتے ہیں وہ اکنومی کے پیچھے جاتے ہیں. چیک کیجئے افغانستان میں کتنے ٹریلین ڈالر خرچ ہوئے، گئے کہاں؟ حتیٰ یوکرین کو جو انہوں نے پیسہ دیا 2 پتہ نہیں کتنا بلین ڈالر کا، وہ کہتے ہیں وہ اسلحہ گیا کہاں؟ تمہارے کاغذات میں لکھا ہوا ہے کہ اتنا دیا گیا، یہاں پر وہ اسلحہ کہاں ہے؟ سب مال بنانے کے چکر ہیں. انسانی جان کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، انکلوڈنگ یورپین یونین. وہ کہتے ہیں مرتے ہیں تو مرے، میری اکنومی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. جب کورونا میں بوڑھے مر رہے تھے، پڑھیے بعض جگہ آرٹیکلز کیا لکھے ہوئے تھے، وہ جو آرٹیکل کے اندر کی چیز ہوتی وہ پڑھا کریں. اچھا یہ بڈھے بڈھیاں مریں تاکہ ہماری اقتصاد پر پریشر کم پڑے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ شکر کیجئے آپ اسلام میں ہیں، شکر کیجئے آپ مکتب اہل بیت میں ہیں. مکتب اہل بیت میں اسلامی جان، انسانی جان پہلے، پھر باقی سب کچھ. حتیٰ اگر آپ کی جان پر بن آ رہی ہے، آپ کو تقیہ کرنا پڑے، آپ تقیہ کیجئے. اللہ نہ کرے کسی ماں بہن بیٹی کی عزت لوٹی جا رہی ہے، 2 راستے ہیں، یا تو خودکشی کر لے یا عزت. خودکشی حرام. کیوں؟ اس لیے کہ انسانی جان اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ امپورٹنٹ. جس نے ایک انسان کو زندہ کیا ایسے جیسے تمام انسانیت کو زندہ کیا. یوکرین کے مسئلے میں ابھی بھی پتہ نہیں آپ کی آواز اٹھے نہ اٹھے، اس بات کو سمجھائیے کہ یہ جنگ یورپ کو لے ڈوبے گی، یہ جنگ دنیا کو لے ڈوبے گی. آپ کا پیٹرول 200 روپے کے اوپر جانے والا ہے، ڈرا نہیں رہا، لیکن جو چیز ہے وہ ہے. مہنگائی آپ تصور نہیں کر سکتے کہاں چلی جائے گی. فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کو آپ بھول جائیں گے جو تھرڈ ورلڈ وار میں مشکلات ہوں گی. اور اگر خدا نہ خواستہ نیوکلیئر اور ایٹم بم اور نیپام بم شروع ہوا تو دنیا کیا ہوگی، سب وہ بھول جائیں گے. یونائٹڈ نیشنز کیا ہوتا ہے اور دنیا میں امن کیا ہوتا ہے. بہرحال ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ہم کا گہوارہ بنائے. ہمارے لیے یہ نو کانفیڈنس والا کھیل واضح نہیں ہے. کون سی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے؟ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے نا مولانا کون سی قرآن کی آیت نازل ہے کہ آپ یہ جملہ کہیں. بھائی نہیں، آیت نہیں نازل. یہ کون سا وقت ہے کہ آپ جناب کراچی سے لے کر مثلا اسلام آباد تک، یا آپ مثلا سندھ کے کسی شہر سے کراچی تک لانگ مارچ کریں؟ کتنا پیٹرول خرچ کیا، کتنے پوسٹر لگائے، کتنے اربوں کا خرچہ کیا، ٹیکس دیا تم نے؟ میں تو یوں ہی پوچھتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ میرے مولا نے بتایا کسی سے ڈرنا نہیں اور مسئولیت سے بھی کام مت لینا. چیک کیجئے کوئی ایک جوان کا بچہ، خاص کر جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو، ایم بی ہو، مجھے بتائے کراچی سے اسلام آباد جو پوسٹرز اور بینر لگے اس کا خرچہ کتنا ہے. ایک پوسٹر ہم نے بنوایا تھا 13 رجب کے لیے ولادت مبارک کا، تو تقریباً 1300 روپے کا پڑا تھا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. سندھ میں حالات اتنے خراب ہیں. میں دونوں پارٹیز کو کرٹیسائز کر رہا ہوں. تم سندھ سے یہاں تک لے کر آ رہے ہو، پیٹرول نہیں بھرواؤ گے. پیٹرول کتنا مہنگا ہوگا. تمہارے پاس پیسہ آ کہاں سے رہا ہے؟ الیکشن کمیشن سو کیوں رہی ہے؟ ایف بی آر میرے پیچھے تو آنے کے لیے تیار ہے، ان کے پیچھے جانے کی جرات کر سکتی ہے؟ مہنگائی میں لانگ مارچ مہنگائی کے خلاف ہے اور اسی میں اربوں خرچ ہو رہے ہیں. میرے بھائی اسی لانگ مارچ کا خرچہ لوگوں کو دے دو.
چند خاندان تو بچ جائیں گے. اس لیے کہ لانگ مارچ میں کچھ ملنے نہیں والا ہے، مگر یہ کہ امپائر کی انگلی اٹھ جائے تو ایک الگ بات ہو جائے گی. صرف اور صرف نرا تماشا ہے. میں نے آج جو آپ کو بتایا نا، مہنگائی کے خلاف مارچ میں اربوں روپے کا خرچہ کر کے تم کیا بتانا چاہتے ہو؟ اتنے پوسٹرز اور بینر لگا کے کیا بتانا چاہتے ہو؟ کہ تمہارے پاس پیسہ ہے لیکن عوام کے لیے نہیں. تمہارے دل میں عوام کا کوئی درد نہیں ہے. تم صرف اپنی پوسٹ، اپنی پوزیشن یا اپنی کرپشن بچانے کے لیے نکلے ہو. اور عمران خان صاحب آپ بھی تھوڑی توجہ کیجئے. میری نصیحتیں اگر آپ کو برا لگے تو معاف کر دیجیے گا. عمران خان ایسا کرو تم کل ریزائن دے دو. ایک بار میں نے ایک بات کہی یہاں پر اور اگلے دن وہ ہوئی تھی. میں کوئی عالم غیب بھی نہیں. اگر میں عمران خان کی جگہ ہوتا، چلے میں یوں بات کرتا ہوں، میں آج جمعے کے دن جمعہ نماز میں اعلان کرتا کہ میں اپنی پوسٹ سے ریزائن کرتا ہوں. آؤ اپوزیشن میں بیٹھوں گا اور دیکھوں گا تم حکومت چلا سکتے ہو کہ نہیں چلا سکتے. اگر ایک عمران خان عقل مند ہے، عقل مند میں خیر کسی کی عقل پہ بہرحال کچھ ان کے چاہنے والے، اگر عقل مندی کا مظاہرہ کرے، ریزائن کرے، بولے میں پرائم منسٹرشپ سے ریزائن کر کے آ جاتا ہوں، اپوزیشن کے بینچ پہ آؤ، تم لوگ حکومت بناؤ، دیکھتا ہوں تم چلا سکتے ہو کہ نہیں. یہ یوکرین اور رشیا کی وار سب کو لے ڈوبے گی، سب تباہ و برباد کیا جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ کا اسلحہ بکے گا، امریکہ کا مال بکے گا، امریکہ وہ دور بیٹھا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے. بہرحال یہ مہنگائی کا جن آ رہا ہے، نورا کشتیاں کر کے ہماری توجہ ادھر ادھر کی جا رہی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، شادی کے خرچے کم کیجئے، شادی میں اسراف بند کیجئے. یہ عذاب اس لیے بھی آ رہا ہے کہ ہماری شادیوں میں اس طرح سے خرچ ہو رہا ہے، اور خرچ کرنے والے خرچ کرتے ہیں، اسراف کرنے والے اسراف کرتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ میں شادی کی دعوت میں چاول کی پلیٹ لوں اور آخری دانہ بچا رہے اس میں، اس دانے کا بھی مجھے حساب دینا ہے. وہاں اٹھاتے ہیں، لے پھینک. اسراف. مبذرین شیطان کے بھائی ہیں. کم از کم یہ جو بھی ہماری نماز جمعہ میں یا جہاں میرا خطبہ جاتا، خدا را آدھی پلیٹ لیجئے، ختم کیجئے، آخری دانہ ختم کیجئے، اس دانے پہ الحمدللہ کہیے، اور چاہیے اور لے لیجئے. کم از کم ہم تو اسراف نہ کریں، ہم تو اللہ کو ناراض نہ کریں. شاید ہم 1000-1500 لوگ اسراف چھوڑ دیں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے، نعمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں. خبردار اسراف نہ کرے. شادی والے اپنا اسٹیٹس کھانے لگا کے اور ڈیکوریشن کرا کے اور پھول لگا کے مت کریں. لوگ اس وقت بھوک کے مارے مسائل کا شکار ہیں، لوگ مشکلات کا شکار ہیں. آئیے. علیکم السلام. اور ایسی صورت میں اسراف کروں؟ آپ کا اسٹیٹس کوئی نہیں بنتا اگر آپ شادی بہت دھوم دھام سے کریں. لوگ کچھ دیر کے لیے واہ واہ کرتے ہیں، پھر اگلی شادی ہوتی ہے تو بھول جاتے ہیں. خدا را جو بھی اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا ہے، کم از کم آج کے زمانے میں جتنا ہو سکے مناسب انداز میں شادی کریں اور رخصت کریں. بیٹیوں کی زندگی کو بابرکت بنائیں، بیٹوں کی زندگی کو بابرکت بنائیں. اور جو مومنین شریک ہوتے ہیں، اگر مکس گیدرنگ ہے تو فتویٰ ہے کہ مکس گیدرنگ شادی میں جانا حرام ہے، اور اگر مکس گیدرنگ نہیں ہے تو آپ کی پلیٹ میں اتنا ہی کھانا آنا چاہیے جتنا آپ کھانے والے ہیں. اتنی ہی روٹی، اتنا ہی سلاد، اتنا ہی رائتا. مجھے لا کے دیتا، میں کہتا ہوں پھر گناہ کون بھرے گا؟ بچ جائے گا، میں کیا کروں گا؟ اس لیے میں آپ سے بھی نصیحت کرتا ہوں. میرے لیے بھی جب شادی میں کوئی لائے تو ابھی سے کہہ دوں کہ خدا را تھوڑا لائیں. تھوڑا کھانے سے مجھے نقصان، مجھے چاہیے ہوگا میں مانگ لوں گا، لیکن وہ آخری دانہ جو رہ جائے گا نا، اس کا بھی مجھے حساب دینا ہے. پالنے والے ہماری مشکلات کو آسان فرما، پریشانی کو دور فرما، ہمیں مکتب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے ملک پاکستان کو ہم کا گہوارہ بنا، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما، ماہ شعبان کی بہترین خوشیاں ہمیں عطا فرما. بیٹے بیٹیاں شادی کی عمر پہ پہنچے، وسائل نہیں، وسائل فراہم فرما دے. پالنے والے مومنین مومنات کو اسراف سے بچنے کی توفیق عطا، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے پیارے ملک پاکستان کے مسائل کو حل فرما. جہاں جہاں مومن مومنات بستے ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. ہماری موت کو اہل بیت کی محبت پر قائم فرما. زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.